أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں یا تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، اس کے بعد وہ 4 گواہ نہیں لاتے، فجلدوہم، کوڑے مارو ان کو، 80 جلدتاً، 80 کوڑے، ولا تقبلوا لہم شہادتاً ابداً، اور اس کے بعد کبھی بھی کسی معاملے میں ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ اولئک ہم الفاسقون، اور یہ لوگ اللہ کے نزدیک فاسق ہیں، گناہ گار ہیں۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو غیر شادی شدہ زانی مرد اور عورت ہے ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، یہ سزا بتائی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے، کیونکہ آگے پھر واقعہ آ رہا ہے اگلی آیات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں، اس لیے
جو کچھ پیش آیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے معاملے میں، اس سے متعلقہ جو مسائل تھے وہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے پہلے بیان فرما دیے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ پاک دامن خواتین پہ، پاک دامن عورتوں پہ زنا کا الزام لگاتے ہیں، ان کی سزا کیا ہے۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بہتان جو ہے وہ دو طرح کا ہے۔ ایک بہتان جو ہے وہ تو یہ بھی ہے کہ انسان کسی آدمی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے جو اس میں نہیں ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرے کہ اس کی عدم موجودگی میں ایسا اس کا ذکر کیا جائے کہ اگر وہ موجود ہو تو اس کو اچھا نہ لگے، اس کو ناگوار گزرے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر وہ بات اس میں موجود ہو؟ فرمایا کہ وہ بات موجود ہو تبھی تو غیبت بنتی ہے، اگر وہ بات اس میں موجود نہیں ہے اور تم نے اس کے بارے میں کہہ دی تو وہ بہتان ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کسی کو بلا وجہ اور بلا ثبوت کافر کہہ دینا، بالکل یہ بہتان ہے۔ کسی کو مشرک کہہ دینا یا فتویٰ کا نام لے کے کسی کو مشرک کہہ دینا، یہ بہتان ہے۔ اسی طرح کسی کو بیعتی کہہ دینا یا جھوٹا کہہ دینا یا بے ایمان کہہ دینا یا اور کوئی ایسی بات کہہ دینی جس کا اس کے پاس ثبوت نہ ہو، اس کی بھی شریعت نے بہت زیادہ بعض چیزیں جو ہیں وہ کبائر میں شامل ہیں، ان کی سزا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور ان چیزوں کو روکنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت اللہ کی لعنت ہے، رسول کی لعنت ہے ایسے لوگوں پہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، لیکن ان کی سزا نہیں بتائی، نہ اس کے لیے گواہ کی ضرورت ہے۔ یہ بہتان ایسے ہیں جس کو ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کی اصلاح کی اس اعتبار سے کہ یہ کبائر میں سے ہیں اور ان کی اصلاح ہوگی، جہنم میں جانا پڑے گا، اس طرح سے روکا گیا، لیکن اس کے لیے نہ تو گواہوں کی کوئی شرط رکھی گئی۔ اگر کوئی آدمی چلا جاتا ہے عدالت میں، فلاں آدمی نے میری بےزتی کی ہے، مجھے کافر کہا ہے یا مجھے جھوٹا اور بے ایمان کہا ہے، تو کوئی مقدمہ لے کے چلا جاتا ہے، تو اس کے لیے کوئی سزا بھی مقرر نہیں کی شریعت نے کہ قاضی اس کو یہ سزا دے۔ اس کو چھوڑ دیا گیا قاضی کی ثوابدید پہ کہ وہ کیا تعزیر یا کیا سزا مقرر کرتا ہے اس کے لیے، یا معافی تلافی کرا دیتا ہے۔ لیکن یہ جو بہتان ہے جس کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ یہ بہتان اس نوعیت کا بہتان نہیں ہے، یہ بہتان ہے زنا کے بارے میں اور بدکاری کے بارے میں، اور اس کے لیے دو باتیں رکھی ہیں شریعت نے۔ ایک تو یہ کہ اگر کوئی آدمی کسی مرد پہ یا کسی عورت پہ الزام لگانے والا خواہ عورت ہو یا مرد ہو، دونوں طرح سے ہے۔ یہاں پہ ویسے تو عورتوں کا نام لیا گیا ہے، اور عورتوں کا معاملہ چونکہ زیادہ نازک ہے مردوں کی نسبت، اس لیے عورتوں کا نام لیا گیا، ورنہ یہ معاملہ دونوں طرف برابر ہوگا۔ اگر الزام لگانے والی عورت ہوگی تو اس کے لیے بھی یہ سزا ہوگی، الزام لگانے والا بہتان لگانے والا مرد ہوگا، اس کے لیے بھی یہ سزا ہوگی۔ اسی طرح اگر الزام مرد پہ لگایا گیا ہے زنا کا، اس کو بھی سزا ملے گی، اور عورت پہ لگایا گیا تو اس کو بھی سزا ملے گی۔ یہ اس معاملے میں برابر ہے معاملہ۔ اس بہتان میں ایک بات تو یہ رکھی گئی کہ جو بھی آدمی کسی دوسرے پہ بہتان لگائے گا زنا کا یا بدکاری کا، اس کو چار گواہ مہیا کرنے پڑیں گے۔ اگر کوئی کسی پہ زنا کا یا بدکاری کا الزام لگاتا ہے، مرد لگاتا ہے یا عورت لگاتی ہے، اس کے لیے شریعت نے حکم یہ رکھا ہے کہ وہ 4 گواہ مہیا کرے۔ اگر وہ 4 گواہ مہیا نہیں کرتا تو پھر اس کی سزا ہے۔ اب یہ چیز جو ہے اس میں بڑی حکمت ہے دونوں باتوں میں۔ اگر ایک آدمی فی الواقعی کسی کے بارے میں 100% یقین رکھتا ہے کہ فلاں مرد جو ہے وہ زانی ہے یا فلاں عورت جو ہے وہ زانیہ ہے، لیکن اس کے پاس 4 گواہ نہیں،
اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنی زبان بند رکھے۔ اس میں بہت بڑی باقی جو اخلاقیات سے متعلق ہے نا گناہ، ان میں بھی حکمت یہی ہے کہ کسی کو بلا وجہ جھوٹا نہ کہو، کسی کو بلا وجہ بے ایمان نہ کہو، کسی کو بلا وجہ کافر نہ کہو، کسی کو بلا وجہ مشرک نہ کہو۔ یہ اس لیے کہ معاشرے میں اگر یہ رسم چل جائے اور عام یہ بات ہو جائے تو معاشرہ جو ہے وہ تباہ برباد ہو جائے گا، معاشرے کی اخلاقیات ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اس معاملے میں سختی زیادہ رکھی گئی کیونکہ معاملہ بڑا نازک ہے، اور معاشرے کو شریعت پاک رکھنا چاہتا ہے ایسی فضا سے جس میں زناکاری اور بدکاری کی باتیں عام ہوں۔ اس کو روکنے کے لیے شریعت نے بڑے سخت قانون بنائے ہیں کہ یا تو الزام لگانے والا 4 گواہ مہیا کرے، اور اگر 4 گواہ مہیا نہیں کرتا تو پھر اگر وہ زبان سے بات نکالے گا تو 80 کوڑوں کے لیے تیار رہے، یا پھر خاموشی اختیار کرے۔ 2 ہی آپشن ہے اس کے لیے، جانتے ہوئے بھی، یقین رکھتے ہوئے بھی کہ فلاں آدمی جو ہے وہ زانی ہے یا فلاں عورت بدکار ہے۔ خود دیکھیں اس معاملے میں شریعت نے بڑا سخت قانون رکھا ہے اور اس سے بڑی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت، ایسی عورت کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی جو مدینہ میں مشہور تھی بدکاری کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر گواہوں کے بغیر کسی کو سزا دینی ممکن ہوتی یا اجازت ہوتی یا جائز ہوتا کسی کو سزا دینا بغیر گواہوں کے، تو اس عورت کو میں سنسار کرا دیتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی پابندی فرمائی کہ ایک عورت جو ہے وہ معروف ہے، سب لوگوں کو مدینے میں پتہ ہے کہ یہ بدکار ہے، زانیہ ہے، لیکن اس کے لیے 4 گواہ نہیں، 4 گواہ نہیں ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو سزا نہیں دے سکتا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہے کہ جب انسان کے پاس گواہ نہ ہوں تو پھر انسان اپنی زبان روک کے رکھے، بات نہ کرے کوئی۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ کسی بھی ملک میں قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے۔ جب اللہ کے رسول نے بھی قانون نہیں توڑا، یہ قانون تھا نا یہ کہ 4 گواہ ہونے چاہیے، اور وہ تو اللہ کے رسول تھے، اور اللہ کے رسول سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کو نہیں توڑا۔ اللہ کے جو بنائے ہوئے قانون ہیں نا، خاص طور پہ حدود، ان میں تو تبدیلی کا، رد و بدل کا، شک و شبے کا گنجائش کی معمولی سی جو گنجائش ہے وہ بھی نہیں ہے۔ کوئی اس میں رد و بدل کی سوچے بات یا اس کے بارے میں کوئی ناگواری کا احساس محسوس کرے دل میں، معمولی سی بھی گنجائش نہیں ہے اس میں۔ اس میں بڑی حکمت یہ ہے کہ اگر معلوم بھی ہے کسی کے بارے میں کہ یہ زانی ہے، بدکار ہے، تو اس کے بارے میں یا تو انسان سیدھا، اور پھر اس کی سزا جو ہے، یا اس کا بھی یہ نہیں ہے کہ انسان خود اس کو سزا دے، اس کے لیے بھی انسان کو عدالت میں جانا پڑے گا، عدالت میں جا کے یہ ثابت کرے یہ واقعی زانی ہے اور بدکار ہے، اور پھر عدالت اس کو سزا دے گی۔ اور اگر وہ ثابت نہیں کر سکتا تو پھر جو حکم یہ ہے کہ جو گند جہاں پڑا ہے اس گند کو پڑے رہنے دو، اس کو بکھیرو نہ، اس غلاظت کو اور اس گند کو پورے معاشرے میں بکھیر نہ دو۔ اب ہمارے ہاں یہ جو اخبارات میں جرائم چھپتے ہیں، روزانہ چھپتے ہیں، یہ تو زناکاری اور بدکاری کا ایسا ماحول پیدا، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بدبخت جو ہیں بالکل ینگ، اور وہ بچیوں کو اغوا کر لیتے ہیں، پھر ان کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں، پھر قتل کر کے پھینک دیتے ہیں۔ یہ جو ماحول ہے، یہ ماحول کیسے بنتا ہے؟ یہ ماحول ہمارے جو میڈیا ہے، ہمارے اخبارات ہیں، جو جرائد ہیں، جو رسالے ہیں، اور لوگوں کی یہ جو بے احتیاطی ہے
اور اس کا احساس نہ کرنا کہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ زناکاری کا ماحول اسی چیز نے بنایا ہے۔ یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسانوں کا معاشرہ ہے یہ بھی، لیکن یہاں پہ اخبارات میں اس طرح کی چیزیں یا میڈیا پہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں نشر نہیں ہوتی، اور یہی مطلوب ہے۔ اب مصیبت یہ ہے نا کہ ہمارے ہاں تو یہ ہے جی جمہوریت ہے، آزادی ہونی چاہیے، ہمارے جسٹس صاحب بھی کہتے ہیں جی ہم تو چاہتے ہیں جو بولنا چاہتا ہے بولے، شریعت یہ نہیں چاہتی جو بولنا چاہتا ہے بولے۔ ہمارے جو جرائد ہیں اور رسالے ہیں وہ تو بڑے مزے لے لے کے کہانیاں جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، عورتوں کی بھی اور مردوں کی بھی اور قصے اور اس طرح کی ساری باتیں، یہ سب کبائر میں ہے، یہ سارے فحاشی اور بے حیائی پھیلانے والے لوگ ہیں، اور اس کی بڑی سخت سزا ہے۔ اس لیے شریعت نے یہ جو قانون بنایا ہے نا، اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ اسلامی قوانین بناتی نہیں ہے، اسلامی قوانین پہ کوئی عمل کرنے والا نہیں ہے۔ ان قوانین کا تو ہر روز اور ہر لمحے اس کی مخالفت کی جاتی ہے ان قوانین کی۔ حالانکہ خیر بھلائی اسی میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی آیا، اور اس واقعے میں لکھا ہے کہ آدمی جب آیا تو اس کی زبان سے بات نہیں نکل رہی تھی، اتنا وہ پریشان اور رنجیدہ اور غمزدہ تھا کہ اس کی زبان سے بات نہیں نکل رہی تھی۔ آ کے بات کیا کی اس نے کی کہ امیر المومنین میری بیٹی تھی اور اس کے ساتھ فلاں آدمی نے بدکاری کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیوقوف آدمی، اللہ نے تمہاری بیٹی کا پردہ رکھا تھا، کیوں پھاڑا ہے اس کو؟ مطلب یہ ہے کہ جب تک گناہ کو چھپا سکتے ہو چھپاؤ، جب واضح ہو جائے تو پھر اس کا پوری طرح اس کو عدالت میں لے جاؤ، اس کا ثبوت مہیا کرو، اور پھر وہ سزا دو جو اور کسی بھی جرم کی سزا نہیں ہے، تاکہ وہ رکے۔ جرائم کی جو سزا رکھی ہے وہ بھی جرائم کو روکنے کے لیے ہے، اور اگر باقی جو قواعد اور قوانین بنائے ہیں وہ بھی اس لیے ہیں کہ جرائم جو ہیں وہ عام نہ ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر تم 4 گواہ نہیں لا سکتے اپنے دعوے کے مطابق، تو پھر یا تو اپنی زبان کو روک کے رکھو، یا پھر 80 کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ قانون ہو سامنے تو کوئی بھی آدمی کسی پہ بے جا الزام تو دور کی بات، جائز الزام لگاتے ہوئے بھی 100 دفعہ سوچے گا کہ کیا واقعی میں 4 گواہ پیش کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد اگلی باتیں ہیں کہ ان کی شہادت یا گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اور پھر اللہ کے ہاں وہ فاسق ہیں۔ اب یہ باتیں جو ہیں یہ اہمیت ان لوگوں کے لیے رکھتی ہیں جو اللہ کے رسول کے احکام کو کوئی واقعی اہمیت دیتے ہیں کہ اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ ہمارے ہاں تو گواہی ویسے ہی بکتی ہے، گواہ جو ہیں وہ عدالت کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے ریٹ طے ہوتے ہیں، اس طرح کی گواہی کے اتنے پیسے ہیں، اس طرح کی گواہی کے اتنے پیسے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے بڑی سخت بات شاہ فرمائی کہ میں تمہیں کبائر بتاتا ہوں، اللہ کے ساتھ شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے، والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، اور جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ الفاظ ارشاد فرماتے رہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے تمنا کی کہ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب خاموش ہو جائیں، مطلب یہ کہ یہ گناہ اتنا بڑا ہے جھوٹی گواہی دینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کو دہراتے رہے کہ جھوٹی گواہی دینا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ شریعت نے یہ اس کے لیے دوسری سزا مقرر کی ہے کہ آئندہ اس کی کبھی گواہی، یہ مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، یہ سچا آدمی نہیں ہو سکتا، اس کے جھوٹا ہونے پہ گویا ایک طرح سے مہر لگا دی گئی۔ اللہ کے فاسق ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہ کی سزا دیں گے۔
इल्ला अल्लज़ीना ताबू मिन बाद ज़ालिका व अस्लहू फ़इन्न अल्लाह गफ़ूरुर रहीम। और फरमाया कि हाँ, अगर लोग ऐसा करने के बाद तौबा कर लें और इस्लाह कर लें तो फिर अल्लाह ताला बख्शने वाले मेहरबान हैं। शरीयत ने हर जगह पे ये गुंजाइश रखी है कि इंसान गुनाह करता है और उसका गुनाह छुप जाता है, उसकी अल्लाह पर्दा पोशी करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला को ये बात पसंद है कि लोग एक दूसरे की पर्दा पोशी करते रहें। गुनाह को फैलाना और गुनाह को आगे बताते जाना, ये हज़रत आयशा के मामले में यही हुआ ना कि जो बात ज़ुबान से निकली थी वो फिर चलती चलती बढ़ती बढ़ती पूरे मुआशरे में फैल गई, और उसका जहर जो था वो बिलाखिर पूरे शहर में फैल गया। और अल्लाह ताला ने फिर उसका जो सद्देबाब करना था किया वो, लेकिन जो मुखालिफ थे या जो दुश्मनी करना चाहते थे उन्होंने तो उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने गुंजाइश रखी है कि अगर एक आदमी जो है गलती हो गई है उससे, और उसको अगर तो दुनिया में सज़ा मिल जाती है फिर तो वैसे पाक हो गया। जो दुनिया में जिसको सज़ा मिल जाएगी अपने गुनाह की, आखिरत में उसका मुआवजा नहीं होगा। और अगर दुनिया में सज़ा नहीं मिलती और अल्लाह ताला उस पर पर्दा डाल देते हैं तो फिर अल्लाह ताला से बख्शिश की उम्मीद रखनी चाहिए, तौबा इस्तिग़फ़ार करने से, इस्लाह करने से। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये वाक़या बयान फरमाया है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला हिसाब लेंगे बंदे से और बंदे को जतलाएंगे तुमने ये गुनाह किया, ये गुनाह किया, ये गुनाह किया। और आदमी जो है वो समझ लेगा कि अब इसके बाद मेरे बचने की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन अल्लाह ताला फरमाएंगे कि दुनिया में भी मैंने तेरा पर्दा रखा और आज भी तेरा पर्दा रखता, जिसका मतलब यह है कि पर्दा पोशी करनी जो है अल्लाह को महबूब है, अल्लाह की सिफ़त है। हत्तुल इम्कान अपनी ज़ुबान को रोक के रखना चाहिए। किसी के बारे में भी किसी तरह के कोई कमेंट, वैसे आम मसला तो बताना चाहिए, अगर फ़लाँ काम कोई करेगा तो वो मुशरिक हो जाएगा, अगर फ़लाँ काम करेगा तो ये काफ़िर वाली बात है, काफ़िर वाला काम है। लेकिन किसी का नाम लेके उसको काफिर या मुशरिक कहना ये बड़ी सख्त गलती है और बस कबीरा गुनाह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक आदमी किसी दूसरे मुसलमान भाई को काफिर कहता है, अगर वो काफिर है फिर तो ठीक है, अगर काफिर नहीं तो उसके कुफर का फतवा खुद उस पर लग जाएगा, और जो फतवा अल्लाह की तरफ से लगा है वो तो पक्का है। इसलिए दूसरों के बारे में इंसान को अपनी फ़िक्र करनी चाहिए, अपने अमाल, अपने गुनाह पता नहीं कितने ज़्यादा हैं और अल्लाह ताला के यहाँ मामला कैसा होना है, इंसान को अपनी फ़िक्र करनी चाहिए, बजाय इसके कि इंसान दूसरों पे इल्ज़ाम लगाता रहे, बहतान लगाता रहे और उसी में पकड़ा जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में भी जो बात इरशाद फरमाई ना, वाक़या बयान फरमाया है कि क़यामत के दिन मेरी उम्मत का मुफलिस वो होगा जिससे नेकियां तो बड़ी कमाई होंगी, बहुत से नेक अमाल किए होंगे, लेकिन उसके गुनाहों में जो बातें तो दो चार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, उसने कत्ल किया होगा, गाली गलौज की होगी, उसमें बुहतान का लफ्ज़ भी है, उसने दूसरों पे बुहतान बांधे होंगे, बुहतान लगाए होंगे। चुनांचे जितना बुहतान, जिस तरह का बुहतान किसी पे लगाया होगा उतनी नेकियां अपनी उस आदमी को देनी पड़ेंगी जिस पे बुहतान लगाया गया था दुनिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक हदीस में ये बात इरशाद फरमाई कि जिस आदमी ने किसी दूसरे आदमी के बारे में कोई ऐसी बात कही जो उसमें नहीं थी, यानी उस पर बुहतान लगाया, तो फरमाया कि पुल सिरात पे उस आदमी को रोक लिया जाएगा, बुहतान लगाने वाले, और पुल सिरात पे उसका बदला लिया जाएगा। इसलिए आम जो बुहतान है उसके बारे में भी बड़ी एहतियात करनी चाहिए। और ये जो बुहतान है ज़िना वाला, इसके लिए तो अल्लाह ताला ने खुद सज़ा मुकर्रर कर दी है ताकि मुआशरे में ज़िनाकारी का माहौल पैदा ना हो, लोगों की ज़ुबानें जो हैं वो रुकी रहें, बुराई आम ना हो, फैले ना,
اور اگر کہیں کوئی ہے بھی تو اس کو اسی جگہ پہ رہنا چاہیے، اس کو معاشرے میں پھیلنا نہیں چاہیے۔ آگے پھر اسی سے ملتی جلتی بات ہے، ملتی جلتی بات یوں ہے کہ جہاں تک تو معاملہ ہے دوسرے افراد کا، کوئی دوسری عورت ہے اس پہ بدکاری کا الزام لگایا، یا دوسرا مرد ہے اس پہ الزام لگانا، اس کے بارے میں تو خاموشی اختیار کرنی بڑی آسان ہے۔ اگر انسان کو پتہ بھی ہے کہ فلاں آدمی زانی ہے، فلاں عورت زانیہ ہے، تو انسان کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ اپنے آپ کو خواہ خواہ آزمائش میں ڈالے۔ ٹھیک ہے، آدمی کہتا ہے خسموں خواہ ہمیں کیا، اور ہے نا، لگا رہے جو کرتا ہے کرتا رہے، آپ پہ سزا بھگت لے گا۔ لیکن بعض اوقات انسان کو یہ کہنا ممکن نہیں رہتا۔ مثال کے طور پہ اپنی بیوی کا معاملہ ہے، اور یہ ایسے واقعات آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ فردی مسئلہ پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ واقعہ ہوا نہیں تھا لیکن فرض کر کے پوچھا، یا رسول اللہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لے تو کیا کرے؟ فرمایا کہ اس کے لیے طلاق کا رستہ رکھا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا اس کو قتل کر دوں؟ فرمایا نہیں، قتل نہیں کرو۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سردار سے اپنے قبیلے کے، یا رسول اللہ میں تو کر دوں گا یا رسول اللہ میں اگر اپنی بیوی کو دیکھ لوں میں تو نہیں چھوڑوں گا اسے، لیکن یہ فردی بات تھی اس لیے اس پہ تو مواخذہ نہیں ہوا۔ لیکن پھر بعد میں معاملہ آ گیا حقیقتاً ایسا، صحابی آ گئے، اور صحابی بھی غالباً یہ وہی تھے، حلال بن امیہ نام ہے ان کا، جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے اور ان کی اللہ نے توبہ قبول کر لی تھی۔ بہت نیک اور متقی اور سچے آدمی تھے۔ آ کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ گزارش کی، یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ دیکھا ہے، تو بتائیے اب کیا حکم ہے؟ اب کیونکہ عملاً واقعہ پیش آ گیا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا فوری جواب نہیں دیا، فوری جواب نہیں دیا اس کا۔ فرمایا کہ اچھا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس مسئلے کا حل بتا دے۔ یہ ہے دین کا معاملہ۔ ہمارے ہاں تو اگر کوئی آدمی یہ کہے نا جی مجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں، تو آدمی کہتا ہے اس میں تو بڑی بےزتی والی بات ہے، اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے فاضل آدمی اور اتنے بڑے مقرر اور اتنے بڑے خطیب اور کہہ رہے ہیں جی یہ مجھے پتہ نہیں ہے، یہ تو بڑی توہین اور بےزتی ہے۔ آدمی کوئی نہ کوئی اپنے پاس سے ضرور بات بنا کے کر دیتا ہے۔ بہت بڑا گناہ ہے یہ، جب تک قرآن اور حدیث کی دلیل نہ ہو، جب تک مسئلہ بتا دینا اپنے پاس سے۔ صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ عالم آدمی یا وہ خطیب یا مقرر جو ہر مسئلے کا جواب دے وہ پاگل ہے، جو ہر مسئلے کا جواب بتا دے وہ پاگل ہے۔ اس لیے کہ ایسا تو کوئی آدمی دنیا میں ہے نہیں جس کو ہر بات کا علم ہو، وہ تو اللہ کی ذات ہے۔ کبھی تو ایسا ہونا چاہیے نا کہ نہیں جی نہیں اس بات کا مجھے پتہ نہیں، اس بات کا مجھے علم نہیں۔ اور ایک بار نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کئی واقعات ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اچھا میں انتظار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جواب آتا ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ آئی، یا رسول اللہ مجھے شوہر نے ماں کہہ دیا ہے، تو اس بارے میں ہمارے تو بچے بھی ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، اتنا عرصہ ہو گیا ہے، تو اب کیا بنے گا؟ کیا میں الگ ہو جاؤں گی اس سے؟ کیا طلاق ہو گئی ہے؟ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑا شروع کر دیا، یا رسول اللہ بتائیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب نہیں دے رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تک جواب نہیں آتا میں تمہیں جواب نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے
کفارہ بتایا اس کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس کو۔ روح کے بارے میں سوال کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گیا، بتایا نہیں اپنی طرف سے۔ اللہ کی طرف سے جب جواب آیا تو پھر بتایا۔ یہاں بھی یہی معاملہ تھا کہ صحابی نے آ کے بات کہی، اپنی مسئلہ پیش کیا اپنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اچھا میں انتظار کرتا ہوں اللہ کی طرف سے جواب کیا آتا ہے۔ دین کے معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، خاص طور پہ بعض مسائل تو اتنے زیادہ دقیق ہوتے ہیں، اتنے زیادہ اتحاد والے ہوتے ہیں کہ ہر آدمی کے بس کی بات ہوتی نہیں۔ جو مسئلہ قرآن سے اور حدیث سے واضح طور پہ ثابت ہو جائے، معلوم ہو، وہ بتانے میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جو مسئلہ اپنے علم سے بڑھ کے ہو بتانے کیا ضرورت ہے؟ انسان بجائے اپنا بھلا کرنے کے اپنے لیے وبال مول لے لے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار فرمایا تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اگلی آیتیں نازل فرمائیں، کیونکہ یہ مسئلہ ویسے تھا کہ غیر مرد کا یا غیر عورت کا معاملہ جو ہے اس کو تو آدمی چھوڑ سکتا ہے، اس میں آدمی خاموشی اختیار کر لے۔ اس آدمی نے آ کے یہی بات کہی کہ یا رسول اللہ، اگر میں اس کو قتل کر دیتا ہوں تو پھر آپ مجھے قتل کروا دیں گے، اور اگر میں خاموش رہتا ہوں تو میں نے جو کچھ دیکھا ہے میں تو جلتا رہوں گا، ساری زندگی جلتا رہوں گا اس کے ساتھ، مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اگلی آیتیں نازل فرمائیں کہ اگر کوئی عورت اپنے مرد کو دیکھ لیتی ہے کہ یہ واقعی زانی اور بدکار ہے، یا کوئی مرد اپنی عورت کو دیکھ لیتا ہے کہ یہ واقعی زانیہ ہے اور بدکار ہے، تو اس کے بارے میں پھر کیا حکم ہے؟ ان آیتوں کو لیان کہا جاتا ہے۔ لیان سے بھی علیحدگی ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے، دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا ان کا، اور اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین یرمون ازواجہم، وہ لوگ جو تہمت لگائیں اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس گواہ نہیں ہیں۔ اب 4 گواہ کی بات تو یہاں بھی آ گئی۔ اگر اپنی بیوی ہے، اس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ ملوث ہے کسی دوسرے غیر مرد کے ساتھ اور زانیہ ہے یا بدکار ہے، تو اس کے لیے بھی گواہ کی بات آ گئی، اور اس کے پاس گواہ موجود نہیں ہیں۔ گواہ بھی 4 ہونے چاہیے، گواہ بھی عینی ہونے چاہیے، اور گواہ بھی متقی ہونے چاہیے، پرہیزگار ہونے چاہیے، جن پہ کبھی تہمت نہ لگی ہو، جنہوں نے جھوٹ نہ بولا ہو۔ اب اگر ان باتوں پہ عمل کیا جائے تو معاشرہ جو ہے وہ اس طرح کی غلاظت سے اور گند سے پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، چاروں طرف سے راستے ہیں بے حیائی اور فحاشی کے، کھلے راستے ہیں۔ اور یہ ماحول جو ہے نا بنا، اب دیکھیں نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں بعض ارشاد فرمائی کہ زانی مرد جو ہے یا عورت ہے اس کو سزا جو ہے اس طرح دو کہ کچھ جو مومن لوگ ہیں وہ موجود ہوں وہاں پہ۔ ہمارے ہاں اگر کسی کو اس معاملے میں سزا ہوتی بھی ہے، جیل کے اندر ہوتی ہے، جیل کے باہر قانون نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہ چلے، لوگ خوف زدہ نہ ہوں، اور یہ بالکل شریعت کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ فرمایا کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی پہ تہمت لگاتا ہے لیکن اس کے پاس گواہ نہیں ہے، الا انفسہم، سوائے اس کی اپنی ذات کے، شوہر جو ہے اسی نے دیکھا ہے اور اسے یقین ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 دفعہ اس صحابی سے یہ بات کہی کہ سوچ لو، اچھی طرح غور کرو کہ واقعی بات ایسی ہے، اگر ایسی بات نہ ہوئی تو پھر 80 کوڑے تمہیں لگیں گے۔ یہ کتنی سخت بات ہے۔ اور اس صحابی نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ بات جو ہے یقین ہے کہ اللہ میری پیٹھ جو ہے وہ کوڑوں سے بچا لیں گے۔ اس معاملے میں جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ بات اتنی سچی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری پیٹھ جو ہے وہ کوڑوں سے بچا لیں گے۔ ابھی یہ آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے باقی اس آدمی کی پیٹھ بچا لی۔ فرمایا کہ اگر خود تمہارے اپنے علاوہ
کوئی تمہارے پاس گواہ موجود نہیں ہے فشہادت احدہم اربع شہادات، وہ پھر حل اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ نکالا کہ تم جو شوہر ہے وہ خود ہی 4 گواہیاں دے. 4 گواہیاں لا تو نہیں سکتا وہ، لیکن وہ خود اپنی طرف سے 4 گواہیاں دے، 4 دفعہ یہ بات کہے. کیا بات کہے؟ کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں، میں جو الزام لگا رہا ہوں اپنی بیوی پہ، اس میں میں سچا ہوں. یہ 4 دفعہ کہے، وہ 4 گواہیاں ہو گئیں. اور اگر میں اپنی بات میں جھوٹا ہوں تو 5ویں دفعہ یہ کہے گا کہ مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو. 4 دفعہ گواہی دے گا کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں، اور 5ویں دفعہ یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت. یہ تو ہے مرد کے لیے. اور جس پہ بہتان لگایا گیا ہے اس کے لیے بھی یہ بات ہوا ہے، اس کے لیے بھی یہ بات ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے آج میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ عورت جو ہے وہ یہ کہے گی وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابُ، عورت سے سزا دور ہو جائے گی. أَن تَشْهَدَ 4 شہادات بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. عورت جو ہے وہ 4 بار یہ بات کہے گی کہ یہ مرد جو کہہ رہا ہے یہ جھوٹا ہے. جب مرد قسمیں کھا رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسمیں کھانے کے دوران بھی اس کی نصیحت فرماتے رہے کہ سوچ لو، غور کرو، قسم کھا رہے ہو کہیں ایسے نہ ہو اللہ کا عذاب آ جائے تم کو. اس آدمی نے پورے اطمینان کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ وہ بات پوری کر دی کہ میں سچا ہوں، میں سچا ہوں، میں سچا ہوں، میں سچا ہوں، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت. صحابی نے اپنی بات پوری کر. اب باری تھی عورت کی. عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم، پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ڈرایا اللہ سے کہ اللہ سے ڈر جا، اگر بات ہے تو قسم مت کھا، اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں. لیکن اس عورت نے گناہ کا اعتراف نہیں کیا. اس نے پہلی دفعہ یہ بات کہی یہ مرد جھوٹا ہے، پھر دوسری دفعہ کہی یہ مرد جھوٹا ہے، پھر اس کی زبان جو ہے وہ لڑکھڑانے لگی کہ یہ مرد جھوٹا ہے. پھر چوتھی دفعہ بھی جب اس نے یہ کہا تو اس کی زبان لڑکھڑانے لگی اور وہ رک گئی، ہچکچا گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو روکا، پھر اس کو نصیحت کی. لیکن جب اس نے آخری کلمہ کہنا تھا تو اس نے ساتھ یہ بات کہی کہ میں اپنے قبیلے کو رسوا نہیں کرنا چاہتا. اور 5ویں بات بھی کہہ دی کہ اگر یہ آدمی سچا ہے تو پھر اللہ کا غضب نازل ہو میرے اوپر. اب یہ معاملہ جو ہے دونوں طرف سے ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں علادگی کرا دی. اب دونوں میں سے ایک تو جھوٹا ہے، ایک سچا ہے، ایک جھوٹا ہے. اس لیے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پہ. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے جواب چھوڑ دیا اس کا اگر کا. اگر فضل نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا، وہ بات چھوڑ دی اللہ تعالیٰ نے. وہ بات یہ ہے کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور یہ قانون اللہ نہ بناتے تو پھر تمہارا جو فتنے پیدا ہوتے، جو بگاڑ پیدا ہوتے، جو خرابیاں پیدا ہوتی معاشرے میں، وہ تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے اس کو. اب یہ جتنے بھی احکام ہیں وہ سارے ہیں تو اسی لیے کہ ان میں مسلمانوں کی خیر اور بھلائی ہے. جو زنا کی سزا ہے
اس میں بھی خیر اور بھلائی ہے، اور زنا سے پہلے جو احکام دیے زنا کو روکنے کے لیے اس میں بھی خیر اور بھلائی ہے۔ اور پھر جو قانون بنایا قذف کا، اس میں بھی بھلائی ہے کہ اگر گناہ ہوتا ہے، گناہ دیکھتے ہو، اس کو گناہ کو پھیلاؤ مت، اپنے تک محدود رکھو، اس میں بھی خیر اور بھلائی ہے۔ اور اس قانون میں بھی خیر اور بھلائی ہے۔ اس میں بھلائی یہ ہے کہ چونکہ سزا نافذ نہیں ہوئی، دونوں کو الگ کر دیا گیا۔ اگر اولاد ہے تو اولاد جو ہے وہ ماں کے نام سے پکاری جائے گی، باپ کے نام سے نہیں پکاری جائے گی۔ اب دونوں جو ہیں ان پہ پردہ ہے، جو جھوٹا ہے اس پہ بھی، جو سچا ہے وہ تو ویسے سچا ہے، جو جھوٹا ہے اس پہ بھی پردہ ہے۔ اب اگر وہ جھوٹا بھی اللہ سے توبہ استغفار کر لیتا ہے اور اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے تو پھر یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ ہے دونوں حالتوں میں اللہ کا فضل ہے۔ اس قانون میں جو خیر اور بھلائی ہے وہ بھی اللہ کا فضل ہے، اور اس لعان میں جو معاملہ چھوڑ دیا گیا اور دونوں کی اپنے اس پہ چھوڑ دیا اور پھر اس پہ پردہ ڈال دیا گیا، اگرچہ اس میں علادی کرا دی گئی لیکن دونوں پہ پردہ ہے، جو بھی اس میں جھوٹا ہے۔ اب اگر وہ بعد میں توبہ کر لیتا ہے تو یہ اسی لیے اللہ نے آگے بعد ارشاد فرمائی وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، تو پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قوانین میں حکمت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم بھی ہیں، دونوں باتیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ توبہ کرتا رہے۔ جب کوئی خاص گناہ ہو جائے اس کے لیے تو پھر توبہ کی رغبت بھی ہے، حکم بھی ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ لیکن جب انسان سے کوئی خاص گناہ نہ ہوا ہو، کوئی خاص گناہ نہ ہوا ہو، تب بھی حکم یہ ہے کہ اللہ کے حضور توبہ استغفار کرتے رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزانہ 70 مرتبہ جو ہے وہ استغفار کرتا ہوں۔ یا صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ایک مجلس میں سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گنتی کی اور شمار کیا، 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ ایک ایک مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے۔ بڑا آسان ہے استغفار۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ کے عذاب کو ٹالنے والی سب سے جو یقینی بات ہے، اللہ کے عذاب کو ٹالنے والی یقینی بات وہ ہے استغفار۔ جب کافروں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ اگر واقعی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نبی ہیں تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے، ابو جہل نے یا کسی نے جا کے بیت اللہ شریف کا پردہ پکڑ کے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں بھی آیت نازل فرمائی کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں، جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور برکت اور عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ میں عذاب نہ بھیجوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں عذاب نہیں بھیجوں گا میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے تب تک میں لوگوں پہ عذاب نہیں بھیجوں گا۔ جب تک لوگوں میں استغفار کرنے والے موجود رہیں گے تب تک میں عذاب نہیں بھیجوں۔ اس لیے استغفار تو عام بھی حالتوں میں کرتے رہنا چاہیے۔ اور اسی سے جو اگلی بات متعلقہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت صورتحال ہے آپ کو معلوم ہے، اور جو مصیبت زدگان ہیں، جو متاثرین وغیرہ ہیں، اب یہ تو لوگوں کو خود بھی کچھ عقل سے کام لینا چاہیے کہ یہ دیکھنا چاہیے اس مصیبت کے موقع پہ، اس آزمائش کے موقع پہ کون لوگ ہیں جو قوم کی خدمت کر رہے ہیں، یا فوج ہے یا مولوی ہے جن کو سارا سال گالیاں پڑتی رہتی ہیں، جن کو برا بلا کہا جاتا ہے، اور جنہیں جو ہے ہر طرح سے گلا گھونٹنے کی کوشش کی جاتی ہے، مدارس بھی اور مساجد بھی، اور کبھی ان کو کیا کہا جاتا ہے دہشت گردی کے مراکز ہیں۔ یہ جو وزیر بنے ہوئے ہیں نا، اللہ معاف کرے، آج ہوں یا اس سے پہلے ہوں،
یہ سارے اللہ تعالیٰ معاف کرے. وہی بات ہے جب ان کی باتوں سے کلمے، میں وہ بات کہتا ہوں جو ان کی زبانوں سے نکلے ہوئے کلمے ہیں، اپنی زبانوں سے کہی ہوئی باتیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. بہرحال جو بھی ہے، جب مصیبت آئی ہے، تکلیف آئی ہے، مصیبت آئی ہے، اس میں ایک بات تو ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہر آدمی کو کسی نہ کسی طرح ان مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. یہاں بھی تنظیمیں ہیں، پاکستان میں بھی تنظیمیں ہیں، بہت سے لوگ ہیں، حکومت بھی ہے، سارا کچھ ہے. جہاں کہیں بھی آپ کا اعتماد ہے، جہاں کہیں بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں، اس مسئلے سے اپنے آپ کو الگ نہ رکھیں. ضرور کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے، اس میں حصہ لینا چاہیے. ویسے تو بہت سی حدیثیں ہیں کہ جو مصیبت زدہ کی دنیا میں مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مصیبت ٹالے گا. بہت بڑی بات ہے. جو انسان مصیبت زدہ بھائی کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کی مدد کرتا رہتا ہے جب وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے. اور ایک حدیث میں تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ فرمایا کہ جو آدمی اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، مجھے محبوب ہے اس بات سے کہ میری مسجد میں 1 مہینے کا اعتکاف کرے، اس کے بجائے اگر کوئی آدمی اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے تو وہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے، بجائے اس کے کہ میری مسجد میں آ کے 1 مہینے کا اعتکاف کرے. اور ایک اور اسی حدیث میں یہ بات بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے بھائی کی مصیبت دور ہونے تک اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کی مصیبت دور ہونے تک اس کا ساتھ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پل صراط پہ اس کو ثابت قدم رکھیں گے. بہت بڑی بات ہے یہ. اس لیے جہاں بھی جیسے بھی مناسب آپ سمجھتے ہیں، جہاں بھی آپ کا اطمینان ہے، اپنے آپ کو اس معاملے سے الگ نہ رکھیں اور اس کے لیے اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور مدد کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اللہ کی طرف سے اس طرح کی آزمائشیں، آسمانی آفات آتی ہیں اور جو اس طرح کے زلزلے، طوفان اور سیلاب ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہیں، اللہ کی ناراضی کا اظہار ہے. یہ پورے پاکستان میں، پورے پاکستان کی تاریخ میں پتہ نہیں پاکستان بننے سے پہلے کبھی ایسا سیلاب آیا ہو تو آیا ہو، لیکن پاکستان بننے کے بعد ایسا سیلاب نہیں آیا. 70%، 80% جو ہے نا علاقہ وہ پانی میں ڈوبا ہوا. کہاں سے پانی آیا ہے، کتنا کہاں جائے گا، یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں. بالکل طوفان نوح کا جو تصور ہے نا وہ سامنے آ جاتا ہے. اگر وہ عذاب تھا تو یہ بھی عذاب ہے. بالکل اس میں قطعاً کوئی شک کی بات نہیں کہ یہ عذاب ہے. یہ جو باندھ ٹوٹنے ہیں، بارشیں ہونی ہیں، یا جو بھی اس کا سبب بنا ہے، یا چشمے پھوٹنے ہیں، یہ تو وہی چیز ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ جب نوح علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، آسمان سے ہم نے دروازے کھول دیے پانی کے، وفجرنا الارض عیونا، اور زمین سے چشمے جاری کر دیے، فالتقى الماء على امر قد قدر، اور جو فیصلہ ہم نے کیا تھا اس قوم کے بارے میں وہ پورا ہو گیا. ماں رونے دھونے سے بات نہیں بنتی. ہزاروں دیہات جو ہیں وہ چلے گیا، اتنے مویشی چلے گیا، اتنی فصلیں تباہ ہو گئیں، اتنے باغات تباہ ہو گیا، اتنے نقصان تباہ ہو گیا. کچھ عقل سے کام لینا چاہیے. کیوں ہوا یہ؟ کیا اللہ بچانے پہ قادر نہیں تھا؟ یہ جو فحاشی اور بے حیائی ہو رہی ہے، اور پھر بار بار عدالتیں بھی کہہ رہی ہیں سود کو بند کرو، سود کو بند کرو. یہی بدبخت لوگ ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو ہم اپنا سردار بار بار بناتے ہیں. یہی عدالتوں میں جاتے ہیں کہ سود کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. اب بتاؤ تمہاری معیشت کہاں ہے؟ سود کے بغیر ہمارا ملک نہیں چل سکتا. ملک چل رہا ہے سود کے ساتھ تمہارا. اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور جو اللہ کے احکام ہیں ان کو نظر انداز کرنے کا یہی نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے، کوئی چینل ایسا نہیں ہے
جہاں پہ عورتیں نہ بیٹھی ہوں، اب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے پورے ملک میں جہاں بھی چلے جائیں عورتیں بیٹھی، ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، کسی تھانے میں چلے جائیں، کسی عدالت میں چلے جائیں، جہاں بھی چلے جائیں عورتوں کا قبضہ ہے، اور عورتیں کھلے بال ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسا لباس ہے کہ انسان اپنی آنکھیں تو بند کر لے لیکن ان کو شرم و حیا نہیں آتی۔ یہ لوگوں میں احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ناراض ہیں ہم سے، اللہ کے عذاب ہیں، اللہ کی پکڑ ہے، اور جب تک توبہ استغفار نہیں کریں گے ہماری حالت نہیں بدلے گی۔ یہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ مدد بھی کرنی چاہیے، دونوں باتیں ہیں، مدد بھی کریں لوگوں کی، لیکن ساتھ لوگوں میں یہ احساس بھی پیدا کریں کہ اللہ کے حضور توبہ استغفار کرو۔ اور ہمارے کچھ دوست احباب وہاں پنجاب میں گئے ہوئے تھے، آ کے اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ دل کانپ جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی وہاں پہ ہم گئے ہیں، لوگوں کو نماز کہتے ہیں نماز کیا ہوتی ہے؟ اتنی جہالت ہے، کلمہ نہیں، وزیروں کو کلمہ نہیں آتا، عام لوگوں کے کیا بات ہے، اس کا اہتمام نہیں ہے، سورہ فاتحہ تک نہیں آتی، اب عام لوگوں کو کیا کہیں؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ جو بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ حکمران اپنی جو رعایا کے حقوق ادا نہیں کرتے جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے، یا جنت میں اللہ داخل نہیں کرے گا انہیں، جیسے بھی الفاظ ہیں، وہ حقوق کیا ہے رعایا کے؟ محدثین نے بڑی وضاحت کی ہے، یہ صرف دنیا کے حقوق نہیں ہیں کہ دنیا میں ان کے جان اور مال کا حفاظت کرنا جو ہے حکومت کی ذمہ داری ہے، بلکہ عوام کے دین کی حفاظت کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، دین کی تعلیم دینا حکومت کی ذمہ داری ہے، دین کا ماحول پیدا کرنا ملک میں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور جو یہ نہیں کر رہا وہ خائن ہے اپنی رعایا کا، وہ خیانت کر رہا ہے اپنی رعایا سے۔ یہ شعور پیدا کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی اس بات کا تھوڑا سا اہتمام کرنا چاہیے کہ جب موقع آئے ایسا تو ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کرے، بڑی عجیب بات ہے کہ ہم درس دینے کے لیے بیٹھتے ہیں، آپ لوگ سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، شرک بڑا گناہ ہے، اس کو اللہ نہیں معاف کرے گا، جو بے نمازی ہے وہ کافر ہے، وہ بھی جہنم میں جائے گا، جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ کافر ہے، جو ایسا نہیں کرتا، جو سود کھاتا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ جب ووٹ دینے ہوتے ہیں تو سود کھانے والے کو دیتے ہیں، جب ووٹ دیتے ہیں تو وہی مشرک جو داتا دربار پہ جاتا ہے اس کو ووٹ دیتے ہیں، جو وہاں چشتی کو جا کے قبر پہ سجدہ کرتا ہے وہ ہمارا لیڈر اور ہمارا ہیرو ہے۔ کیا فائدہ ان درسوں کا؟ میں سنیں یہ درس، اگر شرک کا یہاں آپ نے یہ سنا ہے تو پھر یہ بھی تو کہیں کہ وہ جو دو لڑکے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ایک طرف ایک بچہ آ گیا، دوسری طرف دوسرا بچہ آ گیا، تو مجھے یہ خواہش ہوئی کہ کوئی تڑگا جوان بچہ آتا تو مجھے اچھا لگتا۔ تو پہلے ایک نے پوچھا کہ ابو جہل کدھر ہے، پھر دوسرے نے پوچھا ابو جہل کیا ہے، بیٹے تم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، اللہ کی قسم ہم اس کے ساتھ لڑ بیٹھ جائیں گے، یا وہ مر جائے یا ہم مر جائیں۔ یہ ہے ولا والبراء، دوستی اور دشمنی۔ ہماری دشمنی جو ہے عملی زندگی میں وہ ہے ڈاکوؤں کے ساتھ، چوروں کے ساتھ، اور مشرکوں کے ساتھ، بے نمازوں کے ساتھ۔ ہمیں پتہ ہے یہ زکوٰۃ نہیں دیتے بدبخت، ہمیں پتہ ہے یہ مشرک ہیں، ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے یہ بے نماز ہیں، اور ہمیں پتہ ہے یہ بدماش ہیں، ظالم ہیں، لوگوں کا حق چھیننے والے ہیں، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرنے والے ہیں۔ یہ سارے مسئلے سننے کے باوجود جب عملی زندگی میں جاتے ہیں تو جا کے انہی کی زندہ باد کرتے ہیں۔ یہ کیا دین ہے؟ یہ کیا ایمان ہے؟ بس اللہ تعالیٰ دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ شعور تھوڑا پیدا، جوش، اگر باتیں آپ کے دل کو لگتی ہیں تو پھر یہ باتیں جو ہیں یہ اس لیے ہیں کہ دوسروں میں جا کے شعور پیدا کیا جائے، اپنے گھر والوں میں، دوست احباب میں، اپنے گلی محلے میں۔ یہ نہ کیا صرف اپنی ذات تک رکھا تو وہ بھی کام کے نہیں ہے۔
حکم ہے یہ بلغ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. نفل نماز پڑھتے ہوئے اگر فرض نماز کی اقامت شروع ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر تو تھوڑی سی نماز باقی رہ گئی ہے تو پھر، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں پہلی رکعت میں شریک ہو جاؤں گا، اطمینان کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ لوں گا، اتنا ٹائم مل جائے گا، تو پھر اپنی نماز جو ہے پوری کر کے نماز میں شریک ہو جائیں. لیکن اگر ایک رکعت رہتی ہے، 2 رکعت رہتی ہیں، زیادہ حصہ رہتا ہے جو آپ پڑھ کے نماز میں شریک ہو کے سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے، تو پھر نماز کو توڑ دیں. نفل نماز کو، سنتیں ہیں، مؤکدہ ہیں، غیر مؤکدہ ہیں، اس کو توڑ دیں اور فرض نماز میں شریک ہو جائیں. فرض نماز جو ہے وہ زیادہ اہم ہے، بہت اہم ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے کسی بھی صورت. مختصر اور مفصل درود شریف کون سا ہے؟ مفصل تو وہی ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں، اور جو مختصر ہے نسائی شریف میں دیا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اگر یہ درود بھی انسان پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کو اجر و ثواب مل جائے گا. اگر آدمی صبح کے وقت 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اور شام کے وقت 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش جو ہے وہ حقدار ہو جائے گا. یہ حدیث میں موجود ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. انشاءاللہ اس سے مکمل ثواب، درود کا ثواب ملے گا. کاتب وحی کون کون سے صحابہ ہیں؟ یہ تو تعداد کافی ہے اور کتابوں میں لکھی ہے. جو کتاب ہے نا فضائل صحابہ، میرے خیال میں اس میں کسی کتاب میں نے ذکر بھی کیا ہے اس کا. حضرت امیر معاویہ کے بارے میں تفصیل سے گفتگو فرمائیں. حضرت امیر معاویہ کی ہی بات نہیں ہے، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں سب کے بارے میں اگر کسی آدمی کا کوئی بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، کسی کے ایمان کے بارے میں، کسی کے قول کے بارے میں، کسی کے عمل کے بارے میں، کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی کسی قسم کی بھی بات کرتا ہے تو میں اس کا ایمان مشکوک سمجھتا ہوں، میں اس کو گمراہ سمجھتا ہوں. صحابی کے معاملے میں تو کسی بھی انسان کو کسی اشارے سے، کنایے سے، چھوٹی بات سے، بڑی بات سے، صحابی پہ تو انسان کو نام بھی نہیں لینا چاہیے، ادب اور احترام سے آنکھیں جھک جانی چاہیے. بہت سی باتیں ہیں. ایک تو یہ معاملہ ان کا اللہ کے پاس جا چکا ہے. دوسری بات یہ ہے جب اللہ نے فرما دیا کہ میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہیں، تو پھر کون سی بات باقی رہ جاتی ہے. اور پھر تیسری بات، بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کے بارے میں میری وجہ سے خاموش ہو جاؤ. صحابہ کے بارے میں میری وجہ سے، جب ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کا واسطہ دے دیں کہ میرے لیے خاموش ہو جاؤ، کتنی بڑی بات ہے. اس کے بعد اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہوگی کہ ایک انسان کو اپنا تو پتہ نہیں اور امیر معاویہ کی بات کرے جس نے پورے مشرق و مغرب میں دین کو پھیلا دیا، یہود و نصارہ کو چنے چبوا دیے، ان کے دانت کھٹے کیے، ان کو ذلیل و رسوا کیا. اس شخص کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. اپنے بارے میں سوچیں کہ قیامت کے دن ہمارا کیا ہوگا. یہ کیسی عجیب بات ہے کہ صحابہ کے بارے میں تو ہم عدالت لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، فلاں صحابی حق پہ تھا، فلاں پہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، لفظ منہ سے نکالنے کو طبیعت ہی گوارا نہیں کرتی کہ انسان کوئی ایسا لفظ نکالے. صحابہ کرام کے بارے میں بہت ہی احتیاط کرنے، کہیں اپنا ایمان ضائع نہ ہو جائے. جیسے صحابہ پہ تنقید کرنی ہے، صحابہ کی تنقید کرنی ہے، اسے اپنا ایمان برباد کرنا ہے، بالکل ایمان برباد کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی اہلیہ کا آپریشن ہے، اللہ تعالیٰ شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. دعا کریں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك وشفاء الله يعلم سقما. اللهم ربنا تقبل هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم نذر قلوبنا بنور الإيمان. اللهم ثبتنا على الإسلام. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.